تصوف اور سلوک کی تاریخ میں جتنی کتب بھی تذکرہ اولیاء کے عنوان سے یا تذکرہ اولیاء و صوفیاء کے مضمون سے لکھی گئی ہیں، ان تمام کتب میں اور ان تمام مصنفین نے بلا استثناء طبقات سلمی پر انحصار کیا ہے اور اس سے استناد کیا ہے یا اس سے استفادہ کیا ہے۔ یا اس پر انحصار کیا ہے۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی 325 ہجری میں پیدا ہوئے اور 412 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے احوال پر اس وقت میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ایک کتاب ابھی حال ہی میں مکمل کی ہے اور وہ اس وقت کمپوزنگ اور طباعت کے مراحل میں ہے۔ وہ کتاب میری ان اسانید کے ثبت پر اسبات پر مشتمل ہے جو جلیل القدر ائمہ تصوف اور ان کی کتب تک میری متصل اسانید ہیں جو میں نے اپنے شیوخ اور اساتذہ سے پڑھی اور ان کی اجازات لی۔ اس میں نے ہر صفحے کا اوپر کا حصہ اسناد کے بیان کے لیے رکھا ہے، سند متصل سند بیان کر دی ہے، اور نیچے اس کے بعد آدھا صفحہ مسلسل ان ائمہ تصوف کے علم حدیث اور علم فقہ اور علوم شریعت میں ان کے مقام اور مرتبہ کے بیان پر مشتمل کر دیا ہے۔ اس بات پر تفصیلی گفتگو میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ تعالی کروں گا، مگر ائمہ تصوف کا علم حدیث میں مقام کیا ہے، یہ کام ہماری 1000 یا 1200 سال کی علمی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ یہ علماء کے لیے بڑی توجہ طلب بات ہے۔ یہ بہت بڑا ادھار تھا امت کے ذمے اور علماء کے ذمے اور ائمہ اعلام کے ذمے، باوجود اس طرف توجہ کسی کی نہ ہو سکی۔ یعنی جب علم کی بات ہوتی ہے تو خواہ وہ ائمہ اربعہ ہوں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، خواہ وہ ائمہ حدیث ہوں، جب علم کی بات ہوتی ہے تو وہ ان ائمہ کا ذکر آتا ہے جو بطور محدثین یا ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ یا ائمہ تفسیر یا ائمہ عقیدہ اصول اور فروع میں یا علم الکلام میں، علوم ظاہرہ میں اور علوم شرعیہ میں جن کا نام سند ہے، حجت ہے، جو معتبر مصادر ہیں اور اتھارٹیز ہیں، ان پر تمام کتابیں بھی لکھی گئیں اور انہوں نے کن سے روایت کیا، ان سے کنہوں نے روایت کیا اور ان کی متصل اسانید کیا ہیں، سارے کام علم کے باب میں ان مبارک ہستیوں پر ہوتے رہے۔ امام بخاری پر ہوئے، امام مسلم پر ہوئے، امام ابو داؤد پر ہوئے، امام ترمذی پر ہوئے، امام نسائی پر ہوئے، امام ابن ماجہ پر ہوئے، پھر امام عبد الرزاق ان سے پہلے ان پر ہوئے، امام ابن ابی شیبہ پر ہوئے، الغرض جتنے بھی ائمہ، امام بیہقی اور امام طبرانی تک کا زمانہ
پہلی 4 صدیاں جو حدیث کی جلیل القدر مصادر کی تیاری میں صرف ہوئی، کتب حدیث کی تیاری میں، ان کی تصنیف میں، تالیف میں، ترتیب و تدوین میں صرف ہوئی پہلی 4 صدیاں، اور بعد کے محدثین اور علماء اس پہلی 4 صدیوں میں ہونے والے حدیث کے کام پر پھر آگے اعتماد کر کے اور اس سے استنباط و استخراج کر کے اور اس سے استفادہ کر کے پھر آگے کام کو بڑھاتے رہے۔ مگر علم کے باب میں جب ذکر ہوتا ہے انہی کا ہوتا ہے اور ان کے نام ہی کو حجت سمجھا جاتا ہے۔ حدیث کی بات ہوگی تو کہیں گے امام بخاری کا حوالہ دو، امام مسلم کی بات بتاؤ، امام ترمذی نے کیا کہا، امام طبرانی نے کیا کہا، امام نسائی نے کیا کہا، بہقی نے کیا کہا، امام عبدالرزاق نے کیا کہا۔ الغرض محدثین کی جب علم کی بات ہوگی تو یا ائمہ حدیث کی بات کریں گے، یا ائمہ تفسیر کی بات کو حجت مانیں گے، یا ائمہ فقہ مذاہب اربع اہل سنت میں یا اہل تشیع میں، فقہ جعفریہ میں ان کی اپنی اسانید اور اپنے طرق ہیں، ان کے ائمہ اور علماء، ان کی بات ہوگی۔ مگر علم کے باب میں بدقسمتی یہ کہ اہل علم ائمہ تصوف اور ائمہ ولایت کو علم کے باب میں کبھی حجت تسلیم نہیں کرتے رہے۔ ان کو صرف اس اعتبار سے جانا جاتا رہا کہ وہ صاحب زہد تھے، اصحاب زہد تھے، اصحاب ورع تھے، اصحاب تقوی تھے، اصحاب اخلاص تھے، عبادت و ریاضت کرنے والے تھے، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب رکھنے والے تھے، کرامات والے تھے، ریاضات والے تھے، مشاہدات والے تھے، مکاشفات والے تھے، احوال رکھتے تھے، مقامات رکھتے تھے۔ ان کا ذکر اس حوالے سے ہوا۔ جتنی کتابیں اولیاء اللہ اور ائمہ تصوف پہ لکھی گئیں وہ کتابیں بھی یا ان کے حالات زندگی پر یا ان کے اقوال پر یا ان کی کرامات پر لکھی گئی، بس۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ جتنی کتابیں تذکرے لکھے گئے جہاں اولیاء کرام کا ذکر آیا، ائمہ تصوف اور ائمہ سلوک کا ذکر آیا، ان کے حالات زندگی ملیں گے یا ان کے اقوال، فرمودات و ارشادات ملیں گے یا ان کے روحانی مقامات کا ذکر ملے گا اور ان کی کرامات کا ذکر ملے گا۔ میری نظر سے آج کے دن تک 4 صفحے یا 8 صفحے کا بھی کوئی ایک رسالہ، 4-8 صفحے کا بھی رسالہ عرب و عجم کی کسی سمت سے کسی عالم کا لکھا ہوا، کسی زمانے اور کسی صدی میں لکھا ہوا نہیں گزرا جس نے اس پر کام کیا ہو کہ یہ ائمہ تصوف اور ائمہ سلوک و طریقت اور ائمہ معرفت اور ائمہ ولایت صرف صاحبان کشف و کرامت ہی نہیں تھے، بلکہ یہ علم حدیث میں، علم تفسیر میں، علم فقہ میں اور علم عقیدہ میں اسی طرح بہت بلند رتبہ اور مقام رکھتے تھے جس طرح دوسری سمت کے جلیل القدر ائمہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ محدثین بھی تھے، یہ فقہا بھی تھے، یہ ائمہ عقیدہ اور علم کلام کے ائمہ بھی تھے، اور علوم شریعت پر بھی ان کو اس سے دسترس اور مہارت تامہ حاصل تھی، اور ان کا کلام علوم شریعہ میں بھی اسی طرح حجت تھا اور حجت ہے جیسے دیگر ائمہ علم کا۔ اس اعتبار سے ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان پر کام کیا جائے کہ ان کی اسانید حدیث میں کیا ہیں، ان کے شیوخ سب کا تذکرہ ملے گا کہ ان کے شیخ فلاں ہیں، بس تصوف میں ان کے فلاں شیخ ہیں، ان سے فیض لیا، ان سے اجازت لی، ان سے خلافت لی۔ مگر ان کے کوئی حدیث میں بھی شیوخ تھے یا نہیں، علم فقہ میں بھی کہیں تلمس تھا یا نہیں، علم تفسیر اور علم عقیدہ میں بھی ان کو کوئی تلمس تھا یا نہیں، اور انہوں نے کسی سے روایت بھی کیا یا نہیں، اور ان سے آگے ائمہ اور محدثین نے بھی روایت کیا یا نہیں کیا۔ یہ جو مکانتہم فی علم الحدیث والفقہ، یعنی علم حدیث، علم فقہ، علم عقیدہ اور علم شریعہ میں
ان کا مقام اور منزلت کیا ہے، اس پر کوئی کام آج تک نہ کیا گیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو منکرین تصوف ہیں، جو منکرین تصوف ہیں، ان کے ہاتھ ایک شاندار بہانہ مل گیا کہ جب آپ کسی امام تصوف اور امام طریقت اور کسی اکابر اولیاء اللہ میں سے کسی ولی کی کوئی سند، کوئی کہی ہوئی بات پیش کر دیں تو وہ صرف یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں یہ صوفیاء ہیں، چھوڑیے علماء کی بات بتاؤ، یہ تو صوفیاء ہے، یہ ان کی بات سند نہیں ہے، ان کی بات سند نہیں ہے۔ سند تو ان کی بات ہے جو علم میں سند اور امام ہے۔